بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک، اور سب کے لیے دعا ہوتی ہے میری کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، ہر تکلیف ہر پریشانی سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ماشاءاللہ ہم آ گئے گھر پہ، اور ہاسپٹل میں تو پتہ ہی آپ کو کس طرح وقت گزرتا ہے۔ ہم تو خیر اپنی خوشیاں لینے کے لیے گئے تھے، مگر اور کوئی لوگ ہوتے ہیں نا جو تکلیف میں وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں، تو بس اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، کسی کو ایسی بیماری نہ دے جو ہاسپٹل جانا پڑے۔ کیونکہ مجھے پتا ہے اسپتال میں چکر لگانا، ہاسپٹل میں چکر لگانا، دوائیاں لانا، بار بار نرسوں کو بلانا آسان بات نہیں ہے۔ جو مریض کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ بھی مریض ہی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی نا طاقت چاہیے ہوتی ہے، چکر لگانے کے لیے، مریض کی کیئر کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر میں جب تک بیٹھی رہی بس میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اللہ پاک کسی کو تکلیف میں، کسی کو کوئی بیماری میں نہیں لانا، اور جب تک زندگی اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ تو اسپتال سے ہم لوگ چھٹی ہو کے نا ہم لوگ آ گئے تھے، اور بس نیند بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ پوری پوری رات جو ہے سسٹر آ رہی تھی جا رہی تھی، کوئی بلڈ پریشر چیک کرنے آ رہا، کوئی ڈرپ ہٹانے آ رہا، پھر صبح جو ہے ڈاکٹروں کا وزٹ ہو جاتا تھا، تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا کافی تھکن ہو گئی۔ اور پھر مہمانوں کو بھی آنا جانا ماشاءاللہ جس کو پتہ چل رہا تھا سبھی مبارکباد دے رہے تھے، انسٹاگرام پہ بھی، اور کالز بھی آ رہی تھی، پھر آ بھی رہے تھے لوگ، تو بس یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم لوگ جیسے اب گھر آئے نا تو بس نیند کا خمار بھی اتنا تھا، اور ہم لوگ آئے نا تو پھر آتے جب میں اوپر کے کمرے میں گئی نا تو خیر یہ لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے اب یہاں پہ گھر پہ جو تھے نا یہ بچے تھے، اور نیچے معطر تھی، تو مجھے نا واش روم، میں نے کہا چلو میں دھو دیتی ہوں۔ واش روم دھونے کے لیے میں نے خود اتنے احتیاط کرتی ہوں، میں دوسروں کو کہتی ہوں کہ بھائی واش روم میں سرف ڈال کے نا کھڑے مت ہونا، اور میں نے سرف ڈال کے ڈالا تھا نا جیسے میں نے، تو لائٹ چلی گئی، پھر میں مگا لینے کے لیے گئی، تو میں جیسے ہی میں نے پاؤں رکھا نا میرا پاؤں پھسل گیا، اور بس کہتے ہیں نا کہ کوئی بری گھڑی ہے نا کہہ کے نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا انسان کا۔ تو اتنا احتیاط میں خود دوسروں کو کہتی ہوں، مگر خود جو ہے نا مجھ سے بے احتیاطی ہو گئی، تو میرا جو پاؤں سلپ ہوا نا وہ ایسا سلپ ہوا کہ میں آدھی بھی کمرے میں گری اور آدھی واش روم میں، اور وہ جو واش روم کی کناری ہوتی ہے نا وہ میری کمر پہ نا لگی، ایک دم جھٹکے سے، لازم تو انسان کا اپنا بھی ویٹ ہوتا ہے، اور پھر کھڑا گرا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا، کچھ چیز بھی پکڑائی میں نہیں آئی، اور ایسا نہیں ہوا کہ میں کوئی چیز پکڑ کے سنبھل جاتی یا اپنے آپ کو سنبھال لیتی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے نہیں گری، ورنہ واش روم کے جو نل ول لگے ہوتے ہیں نا وہ لگ جاتے یا واش بیسن لگ جاتا، تو انسان جب گرتا ہے پتہ نہیں چلتا کہاں گر رہا ہے کہاں نہیں گر رہا۔ تو بس یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بس ایک صفائی کا کیڑا ہوتا ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی انسان کے دماغ میں ہوتا ہے نا کسی کے، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے روزانہ واش روم دھوتی ہوں، مجھے بالکل بھی جو ہے نا اتنی سی بھی گندگی برداشت نہیں ہوتی، تو میں نے کہا جلدی سے میں واش روم دھو لوں۔ ادھر بھی آ گئی تھی کہ امی میں دھو دوں، میں نے کہا نہیں میں بھی نہانے جا رہی ہوں، میں خود دھو لوں گی، تو میری عادت ہے میں نہانے سے پہلے نا واش روم ضرور دھوتی ہوں، اور فنائل وغیرہ ڈال دیتی ہوں۔ تو بس ایسی میں گری، تو اس وقت میرے ہسبینڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے بیڈ پہ، مظہر بھی بیٹھے ہوئے تھے، گڑیا بھی آ گئی کہ کیا ہو گیا اتنی تیز آواز آئی، تو گر گئی امی لگی ہوگی، میں نے کہا اب یہ سب بولنے لگ جائیں گے کہ دیکھا ہم منع کر رہے تھے کہ نہیں ابھی اسپتال سے آتی ہے نا نہیں کام میں لگو، اور یہ اپنی کرتی ہیں، میں نے کہا نہیں میرے لگی نہیں، اور مجھے دماغ میں یہی ہو رہا تھا کہ مجھے ابھی بچی کو بھی نہلانا ہے، اور گڑیا کو بھی کپڑے وپڑے دینے ہیں، اس کو بھی لازم تھے ہاسپٹل سے آئیے، تو ہم لوگ فوراً جو ہے کپڑے وپڑے چینج کرتے ہیں، نہاتے ہیں۔ تو بس اللہ کا میں کہتی ہوں شکر ادا، جتنا کرو اتنا کم ہے، ریڑھ کی ہڈی میری ڈیمیج نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ درد تو میرا اتنا تھا کہ میرے سے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی، میری تکلیف اتنی تھی، مگر میں نے اتنا برداشت کر کے میں نے بچی کو بھی میں نے نہلا دیا گرم پانی کر کے، پھر ڈاکٹر کی گئی تھی، میں ایکس رے کروایا، تو ایکس رے میں جو ہے نا میرا جھلی پہ نا ورم آیا، ریڑھ کی ہڈی کی جھلی پہ، بہت ساری انہوں نے یہ دوائی دی، اب وہ دوائی میں نے کھائی نا تو اللہ کا شکر ہے اس سے مجھے فرق ہوا، ایکس رے بھی کروایا انہوں نے دو، اور بس یہ ہے کہ تکلیف بہت اٹھائی۔ پھر کمر کا درد میرا تھوڑا کم ہوا تو میرے داڑھ میں مسوڑے میں انفیکشن ہو گیا، ابھی میں اس کی دوائی لے کر آئی، یہ دوائی دے دی انہوں نے،
اب سمجھ میں نہیں آ رہا یہ والی دوائی کھاؤں کمر کے درد کی، یہ والی کھاؤں، اتنی ساری دوائیاں ہو گئی. وہ کہہ رہا ہے ہماری دوائی کھاؤ، یہ کہہ رہا ہے ہماری دوائی کھاؤ. بس میرے نا چہرے پہ بھی اتنی سوائلنگ ہو گئی، نیند اتنی آ رہی ہے. پتہ نہیں یہ جو درد کی ٹیبلٹ ہوتی ہے نا، اس میں نیند ہوتی ہے نا، آرام کرنا ہوتا ہے، تو نیند اتنی آ رہی ہے. میرا سارا ڈسٹرب ہوا ہے، میرا جو ٹائمنگ وغیرہ ہے نا سب اتنی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے کہ وہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی. لازت ہے سارا دن بچے آنا جانا، مہمانوں کا آنا جانا. تو بس یہ مجھے فکر ہو رہی تھی میری کہ مجھے جب گڑیا کی کیئر کرنی تھی، میں خود تکلیف میں ہو گئی. اور آپ لوگوں نے اتنی کمنٹس کری، اتنی دعائیں دیتے ہیں نا، بس اسی کا یہ ہے، دعائیں لگ جاتی ہیں تو اللہ پاک بری گھڑی سے بچا لیتا ہے. آپ سے پھر کہوں گی کہ اپنا احتیاط کریں، اپنا خیال رکھیں. اور سرف جو ہوتا ہے نا بڑا ڈینجر ہوتا ہے، یہ اتنا چکناہٹ ہوتی ہے نا کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے اس میں. ابھی تقریباً 6-7 مہینے پہلے میری بھتیجی کا بھی انتقال ہو گیا اسی وجہ سے کہ وہ سرف ڈال کے نا فرش دھو رہی تھی، تو اس کا پاؤں سلپ ہوا، تو اس کی ریڑھ کے یہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. آپریشن ہوا تو تکلیف کی وجہ سے برداشت ہی نہیں کر سکی وہ. اور اتنی ینگ تھی وہ، شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس کی. اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. اللہ پاک مغفرت فرمائے اس کی. بہت ہمیں دل سے جو ہے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اس کا. تو بس احتیاط کریں تو زیادہ اچھا ہے. مگر وہ یہ نا کہ انسان کی نظر بھی ہوتی ہے. مجھے نظر بھی اتنی خطرناک لگی ہوئی تھی، اور اسپتال میں بھی مجھے کافی سبسکرائبر ملے. دوسرا یہ ہے کہ گھر سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر گھر کا بڑا سربراہ کوئی تکلیف میں ہو جائے، بیمار ہو جائے تو سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہر چیز آؤٹ ہو جاتی ہے. تو بس پھر بھی جو ہے میں چل رہی پھر رہی ہوں تو اللہ کا شکر ہے صحیح ہے. اٹھنے سے یعنی مطلب بیٹھے سے اٹھنے میں بڑی تکلیف ہوئی کمر میں. آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ صحیح ہو جاؤں گی. دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے کمنٹس کری، مبارکباد دی، ان سب کا بہت بہت شکریہ. خیر مبارک ہو آپ کو. اور جو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے نا، تو اللہ پاک ان کو ڈھیر ساری خوشیاں دکھائے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کسی کی بیماری کا، کسی کی تکلیف کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو تکلیف تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی کو بھی کوئی جو ہے بیماری ہو سکتی ہے. اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کوئی ایسی بیماری نہ دے جس کا علاج نہ ہو، کوئی ایسی تکلیف نہ ہو جو برداشت سے باہر ہو. ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی پہ بھی کوئی بھی تکلیف آ سکتی ہے. دوسرے شاید سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں دنیا میں ہم آئے تو شاید ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی یا بیمار نہیں ہوں گے، یا ہمیں کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کھلیاں اڑاتے ہیں، یا پھر دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، یا دوسروں کے بچوں پہ تنقید کرتے ہیں نا، تو بہت تکلیف ہوتی ہے ماؤں کو. شاید ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، یا پھر ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا بھی جو ہے دنیا میں ہمارا بھی حساب کتاب ہوگا. میں کہتی ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کسی کے اوپر کچھ کہتے ہیں نا، تو الفاظ ضرور لوٹ پھیر کے گھوم پھر کے آتے ضرور ہیں. اور بعض لوگوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کہتا بھی نہیں ہے، اور پھر بھی آزمائش ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو کچھ اللہ پاک صبر ہی بھی آزماتا ہے اپنے بندوں کا، اور کچھ تکلیف دے کے بھی بندوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر گزار ہے یا ناشکری کر رہا ہے. اچھا، انڈیا سے میرے پاس کمنٹس آئی تھی سلمہ بیگم کی. انہوں نے کہا تھا آنٹی میرا نام ضرور لیجیے گا. اور بہت ساری کمنٹس آئیں مجھے پوری دنیا سے ہی آئیں، لندن سے اور امریکہ سے ریحانہ اور کشور کا، فضا کا، اور بہت سارے میرے سبسکرائبر ہیں. دبئی سے گڑیا کا بھی آیا تھا، آصف کا بھی آیا تھا. سب کے تقریباً فون آیا، سب نے بہت ڈھیر ساری مبارکباد دی. سب کا دل سے شکریہ. اور بس میری ایک سبسکرائبر انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ درود مقدس کس طرح پڑھتے ہیں. تو درود مقدس پڑھنے کا کوئی ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا. بس یہی ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، آپ باوضو ہوں، اور کسی بھی ٹائم آپ دل سے نہ پڑھ سکتے ہو. جتنی تعداد میں آپ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو اتنی بار پڑھنا ہے یا آپ کو اس ٹائم پہ پڑھنا ہے. میری عادت ایسی ہے کہ میں جو ہے نا عصر کے بعد پڑھتی ہوں، کیونکہ اسی ٹائم پہ مجھے نا ٹائم ملتا ہے. کیونکہ دن میں کھانا وانا بنانا ہوتا ہے اور دوسرے کام وغیرہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر مجھے عصر کے بعد نا مجھے ٹائم ملتا ہے. تو اس ٹائم پہ میں فارغ ہوتی ہوں، تو پھر میں یہ درود مقدس، درود تاج، جو بھی کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کلام پاک پڑھنا ہوتا ہے، تو میں اس ٹائم پہ پڑھ لیتی ہوں. کیونکہ یہ ٹائم مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور اس ٹائم پڑھنا بھی چاہیے. آپ اگر دیکھ کے نہیں پڑھ رہے نا، تو آپ ایسے ہی چلتے پھرتے آپ درود شریف یا کچھ بھی آپ تیسرا کلمہ پڑھتے رہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے. کیونکہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا دن اور رات کا،
ملنا ہوتا ہے، اور اس میں سے دن جا رہا ہوتا ہے اور رات آ رہی ہوتی ہے نا، تو جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے دن کی، اور رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی دعاؤں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے تو یہی سنا ہے، اور حدیث میں بھی ایسے ہی ہے کہ فرشتے جو ہے نا ہماری دعاؤں کو لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ کو کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی بار پڑھیں یا اتنی بار پڑھیں، بس آپ کا عقیدہ سچا ہونا چاہیے، دل سے پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرے کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جتنا بھی آپ پڑھیں گے نا بہت فضیلت ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید ابھی میں نے چند دن پڑھا نہیں نا، تو بس اس وجہ سے میرے پہ یہ ایک دم تکلیف آ گئی۔ تو پڑھنے سے کافی انسان کا بچاؤ ہو جاتا ہے، نظر بد سے بھی بچتا ہے، تکلیفوں سے بھی بچتا ہے، بیماریوں سے بھی بچتا ہے، اور دوسری ناگہانی آفات سے بھی بچتا ہے۔ تو بس ایسا ہوا کہ ابھی اتنی مصروف ہو گئی نا میں، تو وہ ہاسپٹل بھی ایسا تھا کہ وہ نان مسلم کا تھا، وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، اور میں بے چین ہو رہی تھی۔ بس یہ ہو رہا تھا کہ میں گھر جا کے جو ہے نماز ادا کر لیتی تھی، مگر یہ کہ 5 ٹائم کی میں نہیں پڑھ سکی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے میرے پر یہ تکلیف آ گئی، اللہ بہتر جانے۔ اور مگر یہ ہے کہ نماز جو ہے نا بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو میں رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، دوسروں کے لیے اچھی دعائیں کرتے رہیں۔ تو دوسروں کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو فرشتے بھی آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کے بارے میں اچھا سوچ بھی رہے نا تو اس کو پتہ چلے، کیونکہ سوچنے کا بھی اللہ پاک نے 10 گنا زیادہ جو ہے نا آپ اس کا اجر دیا ہے۔ مومن کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، کہ اگر آپ اچھا کسی کے بارے میں گمان بھی کر رہے ہیں، سوچ بھی رہے نا، تو اس کا بھی اللہ پاک آپ کو اجر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کے لیے برا کر رہے ہیں یا کچھ برا سوچ رہے ہیں، اور جب تک آپ اس کے لیے برا نہیں کر رہے ہیں، برا نہیں کہہ رہے ہیں، تب تک آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ تو یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم برائیوں سے بچے رہیں اور دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، کیونکہ ہمارے کسی سے جلنے سے ہمارا تو کچھ ہوگا نہیں، نہ ہی اس کا برا ہو سکتا ہے، جب تک اللہ نہیں چاہتا تو کوئی فائدہ نہیں، بس ہم اپنے گناہوں کو بڑھاتے ہیں اور اپنے ہی گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اچھا سوچیں، اور یہ چیز جو ہوتی ہے نا حسد میں جاتی ہے، اور حسد ایسی ہے جو دیمک کی طرح نا ہمارے جسم کو کھا جاتی ہے نا، لکڑی اس طرح سے حسد جو ہوتی ہے نا ہمارے جسم کی جو بھی ہماری اچھائی ہے نا اس کو کھا جاتی ہے، ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح آگ کھا جاتی ہے نا لکڑی کو، اسی طرح سے ہماری جو نیکی ہوتی ہے نا ان کو بھی کھا جاتی ہے حسد۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس چیز کو سوچ کر ہم حسد سے اور برائیوں سے بچیں۔ باقی یہ کہ میں تو ہمیشہ بچوں کو، بڑوں کو، جو بھی کوئی ہوتا ہے، میں ان کو یہی کوشش کرتی ہوں، کسی کو اگر آپ کو اچھی بات بتائے تو کسی کو اچھی بات بتانا بھی نا نیکی ہے، اور اگر آپ کوئی برائی دیکھ کر اگر آپ چپ ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ برائی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بس میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو شیئر کر لیتی ہوں۔ میرے لیے دعا کریے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اور ابھی جو ہے میں نے ہاسپٹل میں یہ ہوا تھا کہ میری ویڈیو جو ہے نا میں تھوڑی سی میں بس بنا رہی تھی، میں کلپ تھی، میں نے کہ چلو میں کر لوں، اور کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کوئی نگیٹیوٹی پھیلے، مگر لوگ جو ہوتے ہیں نا اچھائی میں نگیٹیوٹی نکال دیتے ہیں، اور یہ تو ایک دنیا میں ایک زندگی کا ایک حصہ ہے جو ہمیں جو ہے سب کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے نا اس کو بہت تکلیفیں دنیا میں اٹھانے کے بعد ایک ماں کا درجہ ملتا ہے، اور ماں کی دعائیں بھی جو ہے نا قبول ہوتی ہیں۔ میں تو ابھی تک روتی ہوں اپنی امی کے لیے کہ میرے لیے کوئی ماں جیسی کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ دل سے دعائیں کرتی ہے۔ اور جن کے ماں باپ ہیں ان کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی، اپنے باپ کی دعائیں لیں، ان کا خیال رکھیں۔ آج کل جب میں کچھ ایسا دیکھتی ہوں نا تو بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل میرا روتا ہے۔ پہلے میرا ان سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو، مگر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ پا رہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ مطلب جان چھڑاتے ہیں ان سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں تو ہمیں کوئی چیز لانا پڑ جائے، ہمیں ان کا کوئی کام کرنا پڑ جائے تو وہ بھاگتے ہیں۔ اور جبکہ ماں باپ جو ہے پوری زندگی ان کے لیے اپنی زندگی اپنی جو ہے نا صرف کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات ختم کر دیتے ہیں، اپنے جو بھی ان کا اگر کوئی چیز کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طرف کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا سب کچھ کریں۔ مگر اولاد جو ہوتی ہے نا یہ نہیں سمجھ پا رہی، اور
بس میں نے کچھ ایسی اولادوں کو دیکھا ہے جو اس طرح سے کر رہی ہیں. بڑا دکھ کا ایک مقام ہے. میں کہتی ہوں قیامت کا ایک منظر ہے جو ان کے ماں باپ تکلیف میں, ٹینشن میں, اور ان کی جو تکلیف ہے نا صرف پوچھنے سے ہی صحیح جاتی ہے. تو کہتے ہیں نا بچہ اور بوڑھا جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے. جتنے ہم اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں نا کہ ابھی ہمیں ان کو صاف ستھرا کرنا ہے, ابھی ہمیں ان کو کھلانا ہے, ابھی ہمیں ان کو ٹائم سے ہمیں فیڈ کرانی ہے, ابھی ہمیں ٹائم سے ان کو کچھ دینا ہے, کچھ غذا دینی ہے, ابھی ہمیں ٹائم سے ان کو نہلانا ہے, دن اور رات کا دیکھ کر کے ہمیں دن میں نہلانا ہے, رات کو ہمیں سردی سے بچانا ہے, ہر چیز دیکھتے ہیں نا. اسی طریقے سے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ کیونکہ وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں, حساس ہو جاتے ہیں, اور ان کو بھی اسی طرح سے بچوں کی طرح سے کیئر کرنی پڑتی ہے. تو ان باپ کو اور ان ماں کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی ہے, کچھ نہیں کر رہی نا. تو بس میں نے ہاسپٹل میں کچھ ایسے دیکھے میں نے سین جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو ویسے تو میں سنتی تھی مگر جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو بڑا مجھے دکھ ہوا. اور ایک ایسا بھی میں نے دیکھا وہاں پہ سین جو ہمارے گڑیا کے کمرے کے سامنے ایک روم تھا, اور وہاں پہ بہت زیادہ بزرگ سی خواتین آئی تھی, اور اتنے سارے لوگ تھے ان کے روم میں. میں کہتی یار ان کے نا اتنا بڑا خاندان ہے, اتنے لوگ آ رہے ہیں کہ پورا کمرہ بھرا ہوا ہے, باہر بھی اتنے سارے لوگ ہیں. مگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کا جو ہے نا کوئی جائیداد وغیرہ کو کوئی چکر تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹامپ پیپر باقاعدہ لے کر آئے تھے کہ ان سے جو ہے نا کسی طریقے سے ہم انگوٹھا لگوا لیں. تو میں نے کہا ارے یہ اتنے سارے جو لوگ آئے ہوئے نا ان کی کمرہ جو بھرا ہوا ہے یہ چکر ہے. اور ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی بزرگ خواتین ہیں اور کتنے سارے لوگ ان کے چاہنے والے ہیں. تو سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا, پیسے سے زیادہ جو ہوتی ہے نا انسان کی محبت ہوتی ہے, اور محبت کسی پیسے سے نہیں تولی جاتی, کسی چیز سے اس کا جو ہے نا کمپیئر نہیں کیا جاتا. محبت جو ہوتی ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے. اور میں کہتی ہوں ماں باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے, ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی, کوئی لالچ نہیں ہوتا اپنے بچوں سے, صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے اور ہمیں جو ہے نا ان کا کرنا ہے. بھلے ان کی 10 اولاد ہو یا کتنی اولاد ہو, بھلے ان کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو, مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کرنا ہے. مگر اگر ماں باپ کے 10 اولاد ہوں گے نا تو وہ نہیں پال سکتی اپنے ماں باپ کو. وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ بیٹا بھی ہے, یہ بیٹا بھی ہے, یہ بیٹی بھی ہے. اس طرح سے نا بڑھ جاتے ہیں ماں باپ, مگر ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں بانٹتے کہ بھائی تم پال لینا یا تم پال لینا. تو یہ چیز دیکھ کے بڑا مجھے ایک ہوتی ہے نا ایک عقل ایک کھلتی ہے, ایک یقین جو نہیں آ رہا ہوتا وہ یقین آ جاتا ہے کہ ایسی دنیا جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اللہ سے توبہ کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اور اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنائے, ان کے دلوں میں ماں باپ کی محبت, پیار, عزت دے. اور جب ان کے دلوں میں محبت ہوگی تو پھر محبت ہوگی نا اور احساس کا رشتہ ہوگا تو کبھی بھی وہ نا اس طرح سے نہیں بگڑیں گے. اور کچھ بڑوں کی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ان کی اولاد ہے نا اس طرح سے ان کی کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو اس طرح سے کرتے ہوئے, تو وہ کیا سمجھیں گے کہ رشتے کیا ہوتے ہیں اور کیا چیز ہوتی ہے. بس خیر یہ تو ایک دنیا ہے, چلتی آ رہی ہے, چلتی رہے گی. مگر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہر بری شے سے محفوظ رکھے, ایسے ہمیں کام سے محفوظ رکھے اللہ پاک جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے, اور ہر بیماری سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. تو باتیں تو خیر بہت ساری ہیں, مگر یہ کہ ویڈیو میں ختم کرتی ہوں. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعاؤں یاد رکھیے گا, اور دعا کریے گا جلدی سے جلدی جو ہے نا میں اچھی ہو جاؤں, اور بالکل اچھی ہو جاؤں. کیونکہ کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے نا وہ انسان کو توڑ دیتی ہے. تو کوئی بھی چیز دیکھا کرے نا تو ماشاءاللہ کہہ دیا کریں, تو ماشاءاللہ جو ہوتی ہے نا وہ نظر کو کاٹ دیتی ہے. چاہے بچہ ہو, چاہے کسی کا گھر ہو, چاہے کسی کی کوئی لائف ہو, چاہے کسی کے کوئی کپڑے ہو, کوئی جویلری ہو, کوئی برتن ہو, کچھ بھی دیکھ کے نا ماشاءاللہ کہہ دیا کریں. تو یہاں پہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں, اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دینا. اپنا خیال رکھنا, پھر ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.